اچھا جی، تو اسٹارٹ لیتے ہیں جی ہم ڈیٹا انسٹرکشن فارمیٹ سے. لاسٹ کلاس میں ہم دیکھا تھا کہ سمپل کمپیوٹر وچ 16 بٹ لینتھ اس کی ہوگی. اس کی جو ڈفرینٹ اسپیشل پرپز رجسٹرز تھے انڈیویجولی ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے بھی کہا تھا کہ if we have 16 bit computer so its total memory locations will be 64K or 64,000 memory locations. So each of the memory location will store 16 bit information in the form of data or instruction. ہر ایک جو memory location ہوگی it will have the ability to store 16 bit information in the form of data یا ایڈریس. ایڈریس کسی بھی میموری لوکیشن کا بھی ہو سکتا ہے یا ایڈریس کسی بھی انسٹرکشن کا بھی ہو سکتا ہے. ڈیٹا آپ کا جو ڈیورنگ دی انسٹرکشن ایگزیکیوشن کسی بھی انسٹرکشن سے ریلیٹڈ ڈیٹا وہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ ہم کوئی بھی ڈیٹا اگر کسی بھی میموری لوکیشن میں اسٹور کرنا چاہیں تو وہ ڈیٹا ہم اسٹور کر سکتے ہیں ود ان آور گیون میموری لوکیشنز، یا جو ہمیں لمٹ دی گئی ہے 64K کی، اس میں ہم 16 بٹ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. ڈیٹا ریپرزنٹیشن ہوگی ان دی فارم آف ہیگزا ڈیسیمل نمبر اور بائنری نمبر. اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنے اس ڈیٹا کو ہیگزا ڈیسیمل میں ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو ہیگزا ڈیسیمل ریپرزنٹیشن میں ہر ایک بائنری بٹ جو ہے یا ہر ایک بائنری نمبر 4 بٹس بائنری کمبائن ہوں گے ہیگزا ڈیسیمل نمبر میں ریپرزنٹیشن کے لیے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیگزا ڈیسیمل نمبرز کو ہم ڈائریکٹلی بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اپنے میموری لوکیشنز کے لیے. یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں 16 بٹ نمبر گیون ہے یا 16 بٹ ہمیں لمٹ گیون ہے، اس 16 بٹ کے لیے ہم اپنی میموری ریپرزنٹیشن کی اسٹارٹنگ اور اینڈنگ جو ایڈریسز ہیں وہ کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کوئی بھی 16 بٹ نمبر ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس 16 بٹ نمبر کو صرف یہ ہم ایز اے ریویژن دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہیگزا ڈیسیمل میں اس کو ریپرزینٹ کریں گے. تو لیٹ سپوز یہ 16 بٹ نمبر ہمیں گیون ہے. 16 بٹ نمبر کو ان دی فارم آف بائنری ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس میں کہ ٹوٹل نمبر جو ہے وہ 16 ہے یا ٹوٹل بٹ 16 ہے. اس کا جو ایکویلنٹ ہیگزا ڈیسیمل ہوگا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ان دی فارم آف 0000H میں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 4 bits are combined to write one hexadecimal number، یعنی 4 bit بائنری کے کمبائن ہو کے ایک ہیگزا ڈیسیمل نمبر سے لکھا جاتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ if we are given the limit of 16 bits so our first memory location will be 000H، یعنی جو پہلی میموری لوکیشن کا ایڈریس ہوگا وہ ہوگا 000H کی فارم میں. اس طرح اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ what will be the last address of our memory location، تو لاسٹ ایڈریس جب تمام بٹس 1 ہوں گے تو پہلے ہم نے تمام بٹ 0 رکھے اور یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پہلی میموری لوکیشن کو. تو اگر ہم یہ کہیں کہ لاسٹ میموری لوکیشن کیا ہوگی تو اگر اس کے تمام بٹس 1 ہوں گے 16 بٹ نمبر کے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ ول بی آور لاسٹ میموری لوکیشن. اور اس کا جو ہیگزا ڈیسیمل ایکویلنٹ ہوگا وہ ہوگا FFFH کے ایکول ہوگا. ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ جو بھی ہمیں جس لینتھ کا یعنی جتنے بٹس کا ہمیں سسٹم یا کمپیوٹر ملا ہوا ہے اس کے ہم نے میموری لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو اس میموری کی جو پہلی میموری لوکیشن ہوگی وہ تمام بٹس اگر ہم 0 کریں گے
اس کا جو ایکویلنٹ ہیکساڈیسیمل ہوگا یہ اس کی پہلی میموری کو شو کر رہا ہوگا، پہلی میموری لوکیشن کو، ایڈریس آف دی فرسٹ میموری لوکیشن، اور جو لاسٹ ایڈریس آف دی میموری لوکیشن ہوگی وہ تمام کے تمام بٹس 1 ہوں گے، تو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا دا لاسٹ ایڈریس آف اور میموری لوکیشن۔ اب اگر ہم 16 بٹ سے آگے جانا چاہتے ہیں، لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ آور سسٹم از 20 بٹ، یعنی ہمارے سسٹم کی جو لینتھ ہے وہ 20 بٹ ہے، تو 20 بٹ کے لیے کیا کریں گے، اسی طرح سے جتنے نمبر آف بٹس گیون ہیں اتنے ہی ہم نے ریپرزنٹیشن کر دینی ہے بٹس میں، اور پہلی میموری لوکیشن آٹومیٹیکلی 0 ہوگی، جو لاسٹ میموری لوکیشن ہوگی جتنے نمبر آف بٹس ہیں اتنے ہی نمبر آف بٹس کو، یعنی اس کیس میں پھر 20 جو بٹس ہوں گے یہ تمام کے تمام 1 ہوں گے، تو پھر اس کو ہم نے ہیکسا ڈیسیمل میں کنورٹ کر کے یا ہیکسا ڈیسیمل ایکویلنٹ میں لے کے بتا دینا ہے کہ یہ اس کی لاسٹ میموری لوکیشن ہے۔ تو ہم یہاں پر ڈسکشن 16 بٹ کی کر رہے ہیں، تو ہماری جتنی بھی میموری لوکیشنز ہیں، جتنے بھی ایڈریسز ہیں، وہ 16 بٹ نمبر کو سیو کریں گی، 16 بٹ۔ اب یہاں پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں انسٹرکشن کی بھی اور ڈیٹا کی بھی، تو ڈیٹا بھی آپ کا 16 بٹ ہونا چاہیے، اور انسٹرکشن کی جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ بھی 16 بٹ ہی ہونی چاہیے۔ اب ڈیٹا ریپرزنٹیشن جو ہے ہیکسا ڈیسیمل میں تو ہم نے بتا دیا کہ کس طرح ریپرزینٹ کریں گے۔ پازیٹیو نمبرز کے لیے جو بھی جو ہماری کنورژن سسٹم ہے بائنری ٹو ہیکسا ڈیسیمل، یا اگر ہمیں کوئی ڈیسیمل نمبر گیون ہے تو اس کو ہم بائنری یا ہیکسا میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ جو نیگیٹو نمبرز ہیں ان کے لیے ہم نے ریپرزنٹیشن کر دی ہے ان دی فارم آف ٹوز کمپلیمنٹ۔ ٹوز کمپلیمنٹ از اے میتھڈ آف ریپرزینٹنگ نیگیٹو نمبر into hexadecimal یا binary numbers. So that's how a negative number can be represented into binary form. تو ڈیٹا فارمیٹ سمپل ہے، 16 بٹ ڈیٹا فارمیٹ ہوگا for both the positive and negative number. How the instruction format can be represented؟ تو انسٹرکشن فارمیٹ کے لیے یاد رکھیں کہ انسٹرکشن فارمیٹ یا انسٹرکشن بھی آپ کی جو 16 بٹس ہیں اس میں لکھی جائیں گی۔ لیٹ سپوز ہم یہ کہ ہم ایڈ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں، تو ایڈ انسٹرکشن سسٹم کو ملے گی کیسے؟ ایڈ انسٹرکشن سسٹم کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس وقت میرے پاس انسٹرکشن آ رہی ہے وہ ایڈ انسٹرکشن ہے؟ تو ایڈ انسٹرکشن کا کوئی نہ کوئی بائنری ریپرزنٹیشن ہوگی جس کو سسٹم ڈیکوڈ کر کے یہ کہے گا یا یہ سمجھے گا کہ اس وقت جو انسٹرکشن آ رہی ہے وہ ایڈ انسٹرکشن ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے انسٹرکشن فارمیٹ کو انٹروڈیوس کروانا ہے۔ انسٹرکشن فارمیٹ میں ایسی انفارمیشنز ہوں گی ریلیٹڈ ٹو دی انسٹرکشنز جو کہ سسٹم کو بتا سکیں گے کہ اس وقت آپ نے کون سی انسٹرکشن پرفارم کرنی ہے، اس انسٹرکشن کے لیے ایڈریسز کیا ہوں گے، یہ انسٹرکشن ہم کس ایڈریس سے اٹھا سکیں گے، اور اس انسٹرکشن کے لیے جو ڈیٹا ہوگا وہ کہاں پر اویلیبل ہوگا۔ So generally we represent the instruction format into 4 fields. We have 16 bit, total 16 bits جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ We are starting from 0، اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں جہاں پر بٹ پوزیشن آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے، یہاں سے 0 سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور لیفٹ سائڈ کو اگر ہم جائیں گے تو لاسٹ جو بٹ ہے ہمارا وہ 15 ہے، تو 0 سے 15 تک ٹوٹل 16 بٹس ہیں۔ These 16 bits are representing the instruction format. Now these 16 bits are divided into 4 fields. From bit number 0 to bit number 7 we have 8 bits. تو یہ 8 bits ہیں، یہ یوز ہوں گے فار ایڈریسز، ایڈریسز کے لیے یوز ہوں گے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 8 بٹس ہیں 0 سے لے کے 7 تک، تو یہ 8 بٹس کتنے ایڈریسز کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں؟ تو دوبارہ سے اس کی ریپرزنٹیشن اسی طرح ہوگی کہ اگر ہم ان 8 بٹس کو ریپرزینٹ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا فرسٹ memory location یا the first location of our 8 bits will be 00، اور اس کو اگر ہم ہیکسا ڈیسیمل میں ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو وہ ہوگا 00H۔ تو آپ کے جو ٹوٹل 8 بٹس ہیں
یہ تمام کے تمام 8 بٹس اگر 0 ہوں، یعنی 0 بٹس ہم ان کو لکھیں تمام کے تمام 8 بٹس کو، تو یہ تمام کے تمام بٹس جب 0 ہوں گے تو یہ ریپرزینٹ کریں گے 00H کو۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ لاسٹ لوکیشن کیا ہونی چاہیے، تو جب یہ تمام بٹس 11 ہوں گے تو ہیکسا ڈیسیمل میں ان کو ہم ریپرزینٹ کریں گے ایف کی فارم میں، اور یہ لاسٹ لوکیشن ہوگی فار ایڈریسز۔ تو 0 سے لے کے 7 تک جو بٹس ہیں یہ ایڈریسز ہیں۔ اب یہ ایڈریسز کس کے لیے یوز ہوں گے؟ آپ کی انسٹرکشن کا جو بھی انسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیٹا ہوگا، وہ ڈیٹا ان لوکیشنز پہ ہم نے سیو کرنا ہے، یا وہ ڈیٹا یا اس انسٹرکشن سے متعلق ڈیٹا یا اس انسٹرکشن سے متعلق جو ڈیٹا لوکیشن ہوں گی وہ ہم اسٹور کریں گے، یا انسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہوگا وہ اسٹور ہوگا ان لوکیشنز پہ، ان ایڈریسز پہ۔ تو 0000 یعنی 00H will be the first memory location and 1111 یعنی FFFFFH will be the last location، یعنی یہ ہماری لمٹ ہے، یہ 16 بٹ کی لمٹ ہے فار دی اسٹوریج آف ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو دی انسٹرکشنز۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، لیٹ سپوز ہماری انسٹرکشن ہے، اسی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسٹرکشن ہے، ہم لکھتے ہیں ایڈ انسٹرکشن، ہم چاہتے ہیں ایڈ جی۔ ایڈ جی میں کیا ہوگا؟ جی از اینی رجسٹر which want to add data with the accumulator، یعنی جو ہماری انسٹرکشن میں ایڈیشن کی انسٹرکشن میں جو ایڈیشن آف ڈیٹا ہوگا وہ ہوگا آپ کے ایکومولیٹر کے ساتھ، جو بھی رجسٹر ہوگا اس کے ساتھ ہم ڈیٹا کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس رجسٹر کے ساتھ ہم ڈیٹا ایڈ کروانا چاہتے ہیں اس رجسٹر کی انفارمیشن یا اس رجسٹر کی سمبولک ریپرزنٹیشن ہم نے انسٹرکشن کے ساتھ لکھ لینی ہے۔ تو یہ نیکسٹ ہم انسٹرکشن سیٹ میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اگر ٹوٹل نمبر آف انسٹرکشن جتنی بھی ہیں، ہر ایک انسٹرکشن کی ورکنگ کیسے ہے۔ یہاں پر صرف سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک انسٹرکشن ہے جسے ہم ایڈ انسٹرکشن بول رہے ہیں، تو ایڈ انسٹرکشن میں ہوتا کیا ہے نارملی کہ 2 میموری لوکیشنز ہوں گی، لیٹس سپوز ایک کو ہم کہتے ہیں اے اور دوسری میموری لوکیشن کو ہم کہتے ہیں زی۔ اب اے میموری لوکیشن کا جو ڈیٹا ہوگا یہ آپ کا ڈیٹا سیو ہوگا ایکومولیٹر میں، یعنی 1 میموری لوکیشن کا جو ڈیٹا ہوگا یا فرسٹ میموری لوکیشن کا جو ڈیٹا ہوگا اٹ ول بی سیوڈ ان دی ایکومولیٹر۔ تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اے ول بی سیوڈ ان دی ایکومولیٹر۔ سو ایکومولیٹر will be added with Z register to give the result of add instruction. So the data of A register will be saved in the accumulator. It will be added with the value of register B, yeah, it will be added with the data of register Z, and both of the values of register A and Z will be added and result will also be saved in the accumulator. یہاں پر ہم زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ ڈیٹیل ڈسکشن ہم انسٹرکشن سیٹ میں دیکھیں گے۔ صرف یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم انسٹرکشن یوز کریں ایڈ جی کی، یعنی جو ہماری مین انسٹرکشن ہے ایڈ جی، اس میں کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ان میموری ایڈریسز میں یعنی 0 سے لے کے 7 تک جو ایڈریسز ہیں اس میں سیو ہوں گی۔ تو زی رجسٹر کی جو ویلیو ہوگی آپ کی، یا زی رجسٹر کا جو بھی ڈیٹا ہوگا یہ سیو ہوگا آپ کا ان میموری لوکیشنز میں، یعنی 0 سے لے کے 7 بٹ ہے۔ تو یہ جو ایڈریس ہم نے یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، یہ ایڈریسز 0 سے لے کے جو 7 تک بٹس ہیں، یہ ڈفرینٹ میموری لوکیشنز رسپانسبل ہوں گی ٹو اسٹور ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو دی انسٹرکشن۔ ہم نے کہا کہ انسٹرکشن فارمیٹ جو کہ 16 بٹس ہیں اس کی لینتھ، اس میں ہم نے فرسٹ 0 سے لے کے جو 7 بٹ تک ہیں ان کو ہم نے ایڈریسز کے لیے اسائن کیا ہوا ہے۔ جو نیکسٹ 2 بٹس ہیں دیز آر فار دی انڈیکس رجسٹر سلیکشن۔ لاسٹ کلاس میں آپ کو یاد ہو ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ وی ہیو 3 انڈیکس رجسٹرز، انڈیکس رجسٹر 1، انڈیکس رجسٹر 2 اینڈ انڈیکس رجسٹر 3۔
اب جو انڈیکس فلیگ جسے یہاں پر ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے اس کے 2 بٹس ہیں، تو ان 2 بٹس کی ریپرزنٹیشن ہم کر سکتے ہیں یا تو یہ دونوں 0 ہوں گے، یا یہ دونوں 0 1 ہوں گے، یا یہ 1 0 ہوں گے، یا یہ 1 1 ہوں گے. So how we can select the index registers with the help of these two bits, bit number 8 and bit number 9. So by giving any value to index flag 8 and 9, yeah, bits 8 and 9, we can select index register. So when the index flag has the value 00, so it means that there is no index register selection. یعنی آپ کی انسٹرکشن میں انڈیکس رجسٹر انوالو نہیں ہے، آپ کی انڈیکس رجسٹر میں کوئی آپ کی انسٹرکشن میں کوئی انڈیکس رجسٹر یوز نہیں ہو رہا. اگر ہم یہ کہیں کہ بٹ نمبر 9 0 ہے اور بٹ نمبر 8 1 ہے، یعنی 0 1 ہم نے ان 2 بٹس کو دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انڈیکس 1 ول بی سلیکٹڈ، یعنی انڈیکس 1 جو رجسٹر ہے یہ سلیکٹ ہوگا. کیسے سلیکٹ ہوگا، انسٹرکشن میں کیسے آئے گا، اس کو ہم انسٹرکشن سیٹ میں دیکھیں گے. یعنی انسٹرکشن جب ہم ایکسپلین کریں گے تو اس میں ہمیں یہ مزید ڈیٹیل میں سمجھ آئے گی کہ اگر انڈیکس 1 2 یا 3 گیون ہو تو انڈیکس 1 2 اور 3 کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. لیکن انڈیکس 1 2 اور 3 کی سلیکشن ہوگی آن دی بیسس آف دیز 2 بٹس دیٹ آر bit number 8 and bit number 9. So if the index flag is 0 1, index register 1 is used. If index flag is 1 0, so index 2 will be used. And if the index flag is 1 1, then the index 3 register will be used. So that's how the index register can be selected with the help of index flag, yeah, index bits that are bit number 8 and bit number 9. جو نیکسٹ بٹ ہے بٹ نمبر 10، اسے ہم انڈائریکٹ فلیگ سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹ فلیگ ہوگا اس وقت یوز جب ہم انڈائریکٹ ایڈریسنگ موڈ کی سلیکشن کریں گے، یا انڈائریکٹ ایڈریسنگ موڈ یوز کریں گے فار آور انسٹرکشن سیٹ یا فار آور انسٹرکشنز. سو وی ہیو ڈفرنٹ موڈز آف انسٹرکشنز that are the direct addressing, indirect addressing, index addressing, index indirect addressing. They will also be discussed in detail. But if we are using indirect addressing mode, so the bit number 10 of the instructional format will be 1 if indirect addressing mode is selected. If indirect addressing mode is not selected for our instructions, so this bit will remain 0. The next bit, that is bit number 11, it is the extension bit for our opcode. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو opcode ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں بٹ نمبر 12 سے 15 تک وہ کیا ہے. اس کے بعد ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم اس 11 نمبر بٹ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم بٹ نمبر 12 سے لے کے جو بٹ نمبر 15 ہے ان کی ریپرزنٹیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز these 4 bits may have the value 0000 in the form of binary. تو اگر ان کو ویلیو ہم دینا چاہیں بائنری میں تو تمام کے تمام جو 4 بٹس ہیں بٹ نمبر 12 سے لے کے 15 تک یہ یا تو 000 ہوں گے یا ان بٹوین 000 اینڈ جو لاسٹ اس کا جو ویلیو ہوگی یا بٹ ہوگی یا اس کی ہم ریپرزنٹیشن کہہ سکتے ہیں وہ 111 ہوگی. تو ہم کس بیس پہ اس کو بٹ نمبر 12 اور 15 کو یوز کر رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ وی آر ڈیلنگ وتھ 16 بٹ کمپیوٹر. سو یہاں پر ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں وتھ 16 انسٹرکشنز. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم 16 بٹ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں سو وی ہیو اونلی 16 انسٹرکشنز. یہ اس وجہ سے کہ جو ہماری سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، جو 16 بٹ سسٹم کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہماری 16 انسٹرکشن سے پوری ہو رہی ہے.
تو اس وجہ سے ہم نے 16 انسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں. اگر ہم اپنی انسٹرکشنز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 16 انسٹرکشن سے زیادہ ہماری کوئی انسٹرکشنز آ سکتی ہیں یا انسٹرکشنز یوز ہو سکتی ہیں، تو وہ 16 انسٹرکشن سے ہم ایکسیڈ یا ہم اپنی لمٹ کو اپنی لمٹ سے زیادہ یعنی 16 انسٹرکشن سے زیادہ کون سی انسٹرکشن ہوں گی جو یوز کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو ریپرزنٹیشن ہے یعنی سسٹم کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس وقت آپ نے کون سی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم نے آپ کوڈ بٹ رکھے ہوئے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے جی آپ کوڈ بٹس کی. تو آپ کوڈ جنرلی ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کے آپریشن کوڈز کو. آپریشن کوڈز کیا ہوتے ہیں جی؟ آپریشن کوڈز ہر ایک انسٹرکشن کے لیے بائنری نمبر کی ریپرزنٹیشن ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیکسا ڈیسیمل کی ریپرزنٹیشن بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اس بائنری کو ہم اگر ہیکسا میں ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو یہ 0H کے ایکول ہے، اور اس کو اگر ہم ہیکسا میں ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو یہ FH کے ایکول ہے. تو 000 سے لے کے 111 تک، یعنی اس کو دیکھتے ہوئے 12 سے لے کے 15 تک جو بٹس ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹوٹل 16 انسٹرکشنز جو کہ سٹارٹ ہوں گی ریپرزنٹیشن جن کی سٹارٹ ہوگی 0000 سے اور اینڈ ہوں گی 1111 تک. اس کے بعد ان بٹوین 000 یعنی لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں 000 کے بعد کیا ہونا چاہیے، تو 001 ہونا چاہیے، اور اس کا جو ہیکسا ہوگا وہ ہوگا 1H. تو ہر ایک نمبر انڈیویجول کسی بھی انسٹرکشن کو ریپرزینٹ کرے گا. تو ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی نمبر ہے جسے ہم ایکویلنٹ کہہ رہے ہیں 0000 کے، تو یہ 0000 کسی ایک انسٹرکشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا اس انسٹرکشن فارمیٹ میں. اگر کوئی نمبر ہے جو کہ یہاں لکھا ہوا ہو 0001، تو یہ 0001 ریپرزینٹ کر رہا ہوگا آپ کی کسی دوسری انسٹرکشن کو. تو ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ ہر ایک انسٹرکشن کے لیے جو آپ کوڈ ہوگا یعنی یہ جو نمبر ہوگا یہ الگ سے ہوگا. جس طرح ہر ایک اسٹوڈنٹ کا رجسٹریشن نمبر یونیک ہے، الگ ہے، تو اسی طرح ہر ایک انسٹرکشن کی جو یہاں پر آپ کوڈ ہوگی وہ الگ ہوگی، اور ہر ایک انسٹرکشن کی پہچان جو ہوگی وہ اسی آپ کوڈ سے ہی ہوگی. تو یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اب لیٹ سپوز اسی انفارمیشن کو اب ہم کمپلیٹ 16 بٹ کی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ہم نے لکھا لیٹ سپوز ہم لکھتے ہیں 0001، پھر ہم نے لکھا 0 0 1 0، اور اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں 1 0 1 0 اینڈ 1 0 1 0. تو یہ ٹوٹل 16 بٹس ہیں. یہ ٹوٹل 16 بٹس آپ کے کسی انسٹرکشن فارمیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی جو میموری ہے، جو ہم نے ٹوٹل میموری بتائی ہوئی ہے 64 کے، اس 64 کے میموری میں یہ انفارمیشن کہیں پہ ہم نے اسٹور کر دی. اب جب سسٹم کو یہ پتہ چلے گا کہ کسی بھی میموری لوکیشن میں یہ انفارمیشن آ رہی ہے اور یہ انفارمیشن ہے ریلیٹڈ ٹو دی انسٹرکشن، تو ہم نے پہلے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ انسٹرکشن فارمیٹ کی جو ڈویژن ہے وہ 4 فیلڈز میں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہاں پر جو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹس ہیں، یعنی یہ جو 4 بٹس ہیں، یہ 4 بٹس، ان 4 بٹس کی ویلیو کیا ہے. تو یہاں پر ان 4 بٹس کی ویلیو لکھی گئی 0001، اور 0001 کو سسٹم نے ڈیکوڈ کرنا ہے، اور اس کے انسٹرکشن سیٹ میں پہلے سے ہی ہم نے فکس کر دینی ہے یہ ویلیو کہ اگر 0001 لکھا ہوا آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا لیٹ سپوز کہ ہم ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں جو کہ موو انسٹرکشن ہے. لیٹ سپوز یعنی اگر ہم ڈیٹا کہیں کسی بھی رجسٹر سے، کسی بھی میموری لوکیشن سے ڈیٹا یا کوئی بھی ویلیو موو کروانا چاہیں، تو اس موو انسٹرکشن کی جو آپ کو ریپرزنٹیشن ہوگی یا اس موو انسٹرکشن کو جو نمبر اسائن ہوگا
وہ ہوگا 0001. تو جب بھی انسٹرکشن فارمیٹ کے ان 16 بٹس کی جو لاسٹ 4 بٹس ہیں ان میں 0001 لکھا ہوا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو انسٹرکشن سسٹم نے جو انسٹرکشن پرفارم کرنی ہے یا ایگزیکیوٹ کروانی ہے دیٹ از دی موو انسٹرکشن. ٹھیک ہے جی, سسٹم کو پتہ چل گیا کہ اس وقت میں نے موو انسٹرکشن پرفارم کرنی ہے. اب انسٹرکشن کی سمجھ آ گئی. اب اس انسٹرکشن میں مزید کون سی انفارمیشن ہے جو کہ سسٹم کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن کے لیے اس انفارمیشن کو یوز کروانا چاہے. تو جو نیکسٹ ریمیننگ 12 بٹس ہیں ان 12 بٹس کو دیکھا جائے گا جی. ان 12 بٹس میں سے جو بٹ نمبر 11 ہے جو ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کوڈ ایکسٹینشن بٹ, یہ ہماری انسٹرکشن اگر 16 انسٹرکشن سے ہم زیادہ انسٹرکشن یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم یہ ایکسٹینشن بٹ یوز کرتے ہیں فار آور آپ کوڈ ریپرزنٹیشن, یعنی انسٹرکشن کو آپ کوڈ اگر ہم 16 انسٹرکشن سے زیادہ پہ چلے جائیں تو ظاہری بات ہے ہمیں 4 بٹ سے زیادہ, یعنی یہاں پر جو 4 بٹس ہم نے کہے ان 4 بٹ سے زیادہ بٹس کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے ایک ریزرو بٹ رکھا ہوا ہے کہ اگر ہمیں انسٹرکشن زیادہ کرنی پڑ جائیں تو پھر ہم ایک بٹ اور اس میں انکریز کر سکتے ہیں جو کہ بٹ نمبر 11 ہے. تو بٹ نمبر 11 کو ہم یوز کروا سکتے ہیں فار آور ایکسٹینشن ان دی انسٹرکشن سیٹ. اچھا جی, تو یہ جو 11th بٹ ہوگا دیٹ ول بی ان یوز. جو ہم نے بٹ نمبر 10 بتایا فار انڈائریکٹ ایڈریسنگ موڈ یا انڈائریکٹ ایڈریسنگ کے لیے, یہاں پر اگر یہ 0 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیر از نو سچ انسٹرکشن فار انڈائریکٹ ایڈریسنگ. ہمیں کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں مل رہی کہ جو انڈائریکٹ ایڈریسنگ موڈ کو یوز کر رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو دو بٹس ہیں یہ بٹ نمبر 8 اینڈ بٹ نمبر 9, یہ دو بٹس بتا رہے ہوں گے کہ whether the index register is used in this instruction or not. اگر یہ 00 ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی انڈیکس رجسٹر یوز نہیں ہو رہا. یہ 10 ہے اور 10 یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 10 انڈیکس رجسٹر 2 کے لیے ہے. تو اس انسٹرکشن میں جو موو انسٹرکشن ہے اس انسٹرکشن میں انڈیکس رجسٹر 2 کو یوز ہم کر رہے ہیں. اب انڈیکس رجسٹر 2 کو کیسے یوز کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے انسٹرکشن یعنی موو انسٹرکشن یوز کرنی ہے. موو انسٹرکشن ڈیٹا موومنٹ ہے فرام اینی رجسٹر ٹو دی ادر میموری, فرام اینی رجسٹر اینی میموری ٹو دی ادر رجسٹر اور ادر میموری لوکیشن. تو ایک رجسٹر یا ایک میموری لوکیشن تو ہمیں پتہ چل گئی جو کہ ہے انڈیکس رجسٹر 2, یعنی انڈیکس رجسٹر 2 سے ہم نے ڈیٹا موو کروانا ہے یا انڈیکس رجسٹر 2 کو ڈیٹا ہم نے موو کروانا ہے. یہ بات تو ہمیں کلیئر ہو گئی اس انسٹرکشن فارمیٹ کے بٹ فرسٹ 8 بٹس کو دیکھتے ہوئے. اب جو ریمیننگ 8 بٹس ہیں ادھر ہم نے لکھا ہوا ہے 1010 اینڈ 1010. یہ ریمیننگ 8 بٹس بتائیں گے کہ آپ کی جو انڈیکس رجسٹر 2 کے ساتھ دوسری میموری لوکیشن ہے یہ میموری لوکیشن آپ کی یوز ہوگی فار دس موو انسٹرکشن. یعنی انڈیکس رجسٹر 2 کو اگر آپ ڈیٹا کسی بھی دوسری میموری لوکیشن سے آپ سینڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میموری لوکیشن کا ایڈریس ہوگا 1010 یا اگر آپ انڈیکس رجسٹر 2 سے ڈیٹا اس میموری لوکیشن کو بھجوانا چاہ رہے ہیں تو اس میموری لوکیشن کا بھی ڈیٹا ہوگا 1010. تو اس طرح ہم انسٹرکشن فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے سسٹم کو بتا سکتے ہیں یا سسٹم اس انسٹرکشن فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے یہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت میں نے جو انسٹرکشن پرفارم کرنی ہے وہ کون سی ہے, اس انسٹرکشن میں کون کون سے رجسٹر میں یوز کر سکتا ہوں اور کس میموری لوکیشن سے ڈیٹا دوسرے میموری لوکیشن کو یا کسی بھی میموری لوکیشن سے ڈیٹا مینیپولیٹ یا پروسیس ہو سکتا ہے. اس تمام ایڈریس کی انفارمیشن یا اس لوکیشن کی انفارمیشن اس انسٹرکشن فارمیٹ سے ہم بتا سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ ایک پکچر ہے انسٹرکشن فارمیٹ کی جس کے ذریعے ہم اگر 16 بٹ سے آگے جانا چاہ رہے ہیں اپنے آرکیٹیکچر کو اپنے پروسیسر کو ہم موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں
یا اس میں کچھ ہم امپرومنٹ لانا چاہ رہے ہیں تو ہم 16 سے 32 بٹ کو جائیں گے، اور 16 بٹ سے اگر ہم 32 بٹ میں جائیں تو ڈیفینیٹلی جو میموری ہے وہ بھی ہماری انکریز ہوگی، جو ایڈریسز ہیں وہ بھی انکریز ہوں گے، جو یہاں پر انسٹرکشن فارمیٹ کی ڈویژن ہے اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکریز آئے گا جی۔ نمبر 15 through 11 these are used for the opcode and opcode are the operation code for different instructions. Different instructions can be represented with the help of these opcodes. So we have 16 instructions. So all of the 16 instructions will be given a unique number that may be called as unique ID. ہر ایک انسٹرکشن کی یونیک آئی ڈی یا یونیک نمبر ہوگا، جس کو دیکھتے ہوئے سسٹم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی انسٹرکشن اس وقت ایگزیکیوٹ ہونی ہے۔ سو بٹ نمبر جو 11 ہے یہ ایکسٹینشن بٹ ہے، اس ایکسٹینشن بٹ کی وجہ سے ہم 32 انسٹرکشن تک جا سکتے ہیں، یعنی 16 انسٹرکشن سے اگر ہم انکریز یا امپروو کرنا چاہیں تو وی کین یوز 32 انسٹرکشنز، ڈفرنٹ ٹائپس آف 32 انسٹرکشنز۔ سو بٹ نمبر جو 11 ہے یہ ایکسٹینشن بٹ ہے، اس ایکسٹینشن بٹ کی وجہ سے ہم 32 انسٹرکشنز تک جا سکتے ہیں، یعنی 16 انسٹرکشن سے اگر ہم انکریز یا امپروو کرنا چاہیں تو وی کین یوز 32 انسٹرکشنز، ڈفرنٹ ٹائپس آف 32 انسٹرکشنز، اور یہ انسٹرکشنز ہوں گی ریلیٹڈ ٹو دی آور ریکوائرمنٹ۔ ہم جو 16 انسٹرکشنز ڈسکس کریں گے بھی، تو یہ 16 انسٹرکشنز ہم نے اپنے سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق رکھی ہوں گی، یعنی جو ہمیں جتنی بھی انسٹرکشنز یوز ہونی ہے یا جو انسٹرکشنز ہم یوز کر سکتے ہیں یا جن انسٹرکشنز کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم نے اپنے آرکیٹیکچر میں، سسٹم میں یا پروسیسر میں وہ انسٹرکشنز رکھنی ہے۔ اگر کوئی ایسی انسٹرکشن ہے کہ جو کہ ہم بہت ہی ریئر کیس میں یوز کریں گے یا کر سکتے ہیں یا وہ ہو سکتی ہیں، تو پھر ان انسٹرکشن کی انوالومنٹ ہم نے پروسیسر میں دیکھنی ہوگی کہ کیا ہم اس انسٹرکشن کو اپنے انسٹرکشن سیٹ میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ So bit number 10 will be used for indirect addressing mode. If bit number 10 is 1, so the indirect addressing mode is being utilized during the instruction. If bit number 10 is 0, then there is no indirect addressing mode that will be used during our instruction execution process. Bit number 8 and bit number 9 are used for the index register selection. How these two bits are selected? So if how these two bits are used for index register selection. So if bit number 8 and bit number 9 are 0, then there is no index register selection. If bit number 9 is 0 and bit number 8 is 1, then index register 1 is being used or utilized. For 1 0, there is index register 2 selection, and for 1 1, the index register 3 will be selected during the instruction execution process. And bit number 7 through bit number 0, there are 8 bits that are used for the memory addresses, and these memory addresses can be utilized to store data related to the instructions. That data will be used during the execution of any instruction, and we can use the memory locations 00 till FFH during our instruction execution process.